بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی دعوت اور قرآن پاک کی تعلیمات کی ذمہ داری اجتماعی طور پر امت محمدیہ کے اوپر ہے۔ امت مسلمہ میں اس فریضے کو علم ظاہر کے علماء اور علماء باطن یعنی اولیاء اللہ نے بہت اچھی طرح ادا کیا ہے۔ اسلامی علوم کے شعبوں میں ایک شعبہ قرآنی تعلیمات کے اہم باب تزکیہ نفس اور حدیث شریف کی اصطلاح احسان کی فکری اور عملی شرح ہے۔ اسے تصوف کہا گیا۔ تصوف کی تعلیمات سے آگاہی اور اس کی عملی تعلیم کے لیے اولیاء اللہ نے ادارے قائم کیے، جنہیں عرف عام میں سلاسل تصوف کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں جو سلاسل زیادہ وسیع ہوئے ان میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ شامل ہیں۔ اسی تسلسل میں اللہ کے ایک بندے اور اللہ کے ایک دوست حضرت محمد عظیم برخیہ نے ایک سلسلہ جولائی 1960 میں پاکستان میں قائم کیا۔ اس کا نام سلسلہ عظیمیہ رکھا گیا۔ حضرت محمد عظیم برخیہ، جن کا لقب قلندر بابا اولیاء ہے، اوائل عمر سے ہی ایک روحانی اور ادبی ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے اردو اور فارسی میں اشعار بھی کہے۔ آپ نے قیام پاکستان سے قبل بھی کچھ کلام کہا۔ ادارہ روحانی ڈائجسٹ کی تحقیق اور تلاش کے ذریعے حضرت محمد عظیم برخیہ کا قیام پاکستان سے قبل کا کلام منظر عام پر آیا ہے۔ آپ کے کلام کا بڑا حصہ رباعیات پر مشتمل ہے۔ ان رباعیات کا موضوع روحانیت اور تصوف کی تعلیمات ہیں۔ روحانی شعبے میں حضرت محمد عظیم برخیہ کا سب سے بڑا کام روحانی انکشافات اور روحانی علوم پر مبنی ایک کتاب لوح و قلم کی تصنیف ہے۔ نوجوان شمس الدین انصاری قلندر بابا اولیاء کے اولین وابستگان میں سے ایک تھے۔ انہیں قلندر بابا اولیاء خواجہ صاحب کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ قلندر بابا اولیاء نے اپنے شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ انہیں روحانی علوم کے اسرار و رموز کے بارے میں بتایا اور ریاضت و مجاہدوں کے کٹھن مراحل سے گزارا۔ قلندر بابا اولیاء نے 1957 میں روحانی تعلیمات اور روحانی علوم پر ایک کتاب کی تصنیف کا ارادہ فرمایا تو اسے تحریر کرانے کے لیے اپنے شاگرد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا انتخاب کیا۔ اس کتاب کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بابا صاحب حضرت خواجہ صاحب کے مکان واقع 1D1/7 ناظم آباد پر اس کتاب کو بطور املا لکھواتے تھے۔ املا نویسی کا کام حضرت خواجہ صاحب انجام دیتے تھے۔ اس طرح ایک کتاب کا مسودہ کئی برسوں میں تیار ہوا، جس کا نام خواجہ صاحب نے لوح و قلم تجویز کیا۔ قلندر بابا اولیاء نے اس نام کو پسند کیا۔ بابا صاحب کی نظر ثانی اور منظوری کے بعد اس کتاب کو اردو میں ٹائپ کیا گیا۔ سن 1960 کے اواخر میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ اپنے پیر و مرشد قلندر بابا اولیاء کے علوم سے عوام الناس کو فیض پہنچایا جائے اور سلسلہ عظیمیہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے متعارف کرایا جائے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء سے اجازت لے کر خواجہ صاحب نے کراچی سے شائع ہونے والے اس وقت کے ایک بڑے اخبار روزنامہ حریت میں روحانی علاج کے نام سے ہفتہ وار کالم لکھنا شروع کیا۔ روزنامہ حریت کے سنڈے ایڈیشن میں شائع ہونے والے کالم روحانی علاج میں مسائل کے روحانی علاج کے علاوہ خوابوں کی تعبیر، کلر تھراپی، پیراسائیکولوجی اور دیگر موضوعات پر تحریریں شامل ہوتی تھیں۔ بعد ازاں آپ روزنامہ جسارت کے لیے کالم لکھنے لگے۔ اس کے بعد آپ کو اس وقت کے ایک اور بڑے اخبار روزنامہ مشرق کی طرف سے کالم نگاری کی دعوت دی گئی۔ اب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے کالم روزنامہ مشرق میں شائع ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے گجراتی زبان میں شائع ہونے والے ایک کثیر الاشاعت اخبار ملت گجراتی میں مسائل کے حل پر مبنی کالم ہر ہفتے شائع ہوتے تھے۔ بعد ازاں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو پاکستان کے کثیر الاشاعت اردو اخبار روزنامہ جنگ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے ہفتہ وار اخبار جہاں کے لیے کالم لکھنے کی دعوت دی گئی اور آپ کے کالم روزنامہ جنگ میں بھی شائع ہونے لگے۔ روزنامہ جنگ کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ اور جنگ لندن میں آپ کے کالم روحانی ڈاک کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے ساتھ روزنامہ جنگ کے بدھ کو شائع ہونے والے انگریزی میگزین دا میگ میں آپ کے مضامین شائع ہوئے۔
اخبارات میں کالمز اور بذریعہ خطوط حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے لاکھوں لوگوں کے مسائل و مشکلات کا حل پیش کیا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ روحانی علوم اور جدید علوم کو ایک ساتھ پیش کرنے کے لیے اپنا ایک رسالہ شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قلندر بابا اولیاء کی اجازت سے روحانی ڈائجسٹ کے اجرا کے لیے کوشش کی گئی۔ روحانی ڈائجسٹ کا پہلا شمارہ دسمبر 1978 عیسوی میں شائع ہوا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی نے حضرت قلندر بابا اولیاء کی اجازت سے اپنے صاحبزادے وقار یوسف عظیمی کو اپنا معاون اور روحانی ڈائجسٹ کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ 27 جنوری 1989 کو سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کا وصال ہو گیا۔ بابا صاحب کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داریاں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے سنبھال لیں۔ اپنے مرشد حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے 1977 عیسوی میں ایک کتاب رنگ و روشنی سے علاج لکھی۔ اس موضوع پر آپ نے بعد میں ایک اور کتاب لکھی جس کا نام کلر تھراپی ہے۔ رنگ و روشنی سے علاج کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے 1978 عیسوی میں روحانی علاج کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ رنگ و روشنی سے علاج پر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی تحریروں اور بطور علاج نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل کونسل فار طب نے دسمبر 2024 عیسوی میں اس طریقہ علاج کو طبیہ کالج کے نصاب میں شامل کیا۔ علاوہ ازیں رنگ و روشنی سے علاج کلر تھراپی کو حکومت پنجاب کے اداروں پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے 2023 عیسوی میں اور ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پنجاب نے 2022 عیسوی میں بطور سرٹیفکیٹ کورس شامل کیا ہے۔ 2023 عیسوی میں حکومت پاکستان کے ادارے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن نے بھی کلر تھراپی کو ملکی سطح پر ٹیکنیکل ٹریننگ کے پروگرام میں بطور ڈپلومہ کورس شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے ٹیلی پیتھی سیکھیے کے عنوان سے ایک سلسلہ تحریر فرمایا۔ یہ سلسلہ وار تحریریں 1981 عیسوی میں ٹیلی پیتھی سیکھیے کے نام سے کتابی صورت میں شائع کی گئیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے اپنے پیر و مرشد سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کی مختصر سوانح تذکرہ قلندر بابا اولیاء کے نام سے تحریر فرمائی جو 1982 عیسوی میں شائع ہوئی۔ 1983 عیسوی میں آپ نے تیسری کتاب روحانی نماز لکھی۔ روحانی ڈائجسٹ میں آپ کی شائع شدہ تحریروں کا ایک مجموعہ قلندر شعور کے نام سے 1986 میں شائع ہوا۔ بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے حصول معاش کے ساتھ ساتھ سلسلہ عظیمیہ کی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح ادا کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مستقل جاری رکھا۔ مختلف موضوعات پر آپ کی کتب شائع ہوتی رہیں۔ ان تصانیف، تالیفات اور مرتب کردہ کتب کی تعداد 55 سے زائد ہے۔ ان کتب میں ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے مجموعے قلندر شعور، تجلیات، کشکول، آواز دوست، روحانی ڈاک، جلد اول، دوم، سوم اور چہارم کے نام سے شائع ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ نے کتب پیراسائیکولوجی، توجیحات، نظریہ رنگ و نور، مراقبہ، خواب اور تعبیر، محمد رسول اللہ جلد اول، دوم اور سوم، معمولات مطب، کلر تھراپی، شرح لوح و قلم، بڑے بچوں کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 101 اولیاء اللہ خواتین، صدائے جرس، روحانی حج و عمرہ، ذات کا عرفان، احسان و تصوف، باران رحمت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی دیگر کتب میں بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آگہی، شرح رباعیات، خطبات لاہور، روح کی پکار، اسوہ حسنہ کی روشنی میں تعمیر شخصیت، موت اور زندگی، خواتین کے مسائل، حضرات کے مسائل، بچوں کے قلندر بابا اولیاء، بچوں کی روحانی ڈائری، اول، دوم، سوم، اسکول کے بچوں کے لیے اسلامیات پہلی تا 8ویں جماعت، حضرت آدم علیہ السلام، رہنمائے استاد، ہمارے بچے، اول، دوم، قاعدہ اردو نرسری، اول، دوم، سوم،
اور ایک عربی قاعدہ شامل ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف احسان و تصوف اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریر کردہ کتاب باران رحمت پاکستان کی ممتاز مادر علمی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے شائع ہوئیں۔ حضرت بابا جان نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ کے طلباء و طالبات کو تصوف اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لیکچرز ڈیلیور کیے۔ ان لیکچرز میں مختلف شعبہ جات کے ڈین، پروفیسرز اور لیکچرر بھی شریک ہوتے رہے۔ آپ کے ان لیکچرز اور ان کے بعد سوال و جواب کی نشستوں پر مشتمل کتاب خطبات ملتان شائع ہوئی۔ مختلف زبانوں میں عظیمی صاحب کی تصنیف و تعلیم کے تراجم کا آغاز 1992 عیسوی سے ہوا اور اب تک جو تراجم منظر عام پر آ چکے ہیں ان میں انگریزی زبان میں احسان و تصوف، آواز دوست، قلندر شعور، نظریہ رنگ و نور، شرح لوح و قلم، کشکول، ٹیلی پیتھی سیکھیے، مراقبہ، پیراسائیکولوجی، تذکرہ قلندر بابا اولیاء، کلر تھراپی، روحانی علاج، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، دوم اور سوم شامل ہیں۔ عربی زبان میں کتاب سیرت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، تجلیات اور روحانی نماز، روسی زبان میں قلندر شعور، ٹیلی پیتھی سیکھیے، تھائی زبان میں کتاب قلندر شعور، ہسپانوی زبان میں قلندر شعور اور ٹیلی پیتھی سیکھیے، چینی زبان میں روحانی نماز، فارسی میں روحانی علاج، قلندر شعور اور تذکرہ قلندر بابا اولیاء، پنجابی زبان میں سیرت النبی جلد اول، سندھی میں تذکرہ قلندر بابا اولیاء، سیرت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول اور کتاب قلندر شعور کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بابا جان نے 55 کتابچے بھی تحریر فرمائے جن میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کیجیے، تعارف سلسلہ عظیمیہ، علم الکتاب، نماز اور مراقبہ، احسن الخالقین، اسم اعظم، انسان اور لوح محفوظ، آدمی اور انسان، کن فیاکون، روحانی خواتین، امہات الانبیاء، مراقبے سے بیماریوں کے علاج کے نام نمایاں ہیں۔ حضرت بابا جان نے لوگوں میں مطالعہ کی عادت کے فروغ اور روحانی علوم سے آگہی کے لیے لائبریریز کا ایک نظام عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے قائم کیا۔ اس نظام کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں 100 سے زائد عظیمیہ روحانی لائبریریز قائم کی گئیں۔ دیگر ممالک میں بھی عظیمیہ روحانی لائبریریز کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ریڈیو اور ٹی وی پر بھی کئی پروگرام کیے جو لوگوں نے بہت پسند کیے۔ سلسلہ عظیمیہ کے پیغام کی تبلیغ اور اراکین سلسلہ کی تعلیم کے لیے آپ نے تقریباً 18 ممالک کے تبلیغی اور تعلیمی دورے کیے۔ بابا جان نے گلاسگو یونیورسٹی، سالفورڈ یونیورسٹی برطانیہ، اسپریچول ایسوسی ایشن آف گریٹ برٹن، آرتھر فنڈلے کالج آف سائیکک اسٹڈیز میں بھی لیکچرز دیے۔ پاکستان کی کئی جامعات اور دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو لیکچرز کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہوں نے 35 سے زائد تعلیمی اور سماجی اداروں میں لیکچرز دیے۔ ان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، پنجاب یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، گورنمنٹ ڈگری کالج سماہنی میرپور آزاد کشمیر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مختلف ریڈیو اور ٹی وی چینل سے بھی عظیمی صاحب کے پروگرام نشر ہوئے۔ بڑی تعداد میں افراد ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے عظیمی صاحب کی تقریروں سے مستفید ہوئے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے چینلز جو عظیمی صاحب کے پروگرام نشر کر چکے ہیں ان میں پی ٹی وی ورلڈ، انڈس ٹی وی، کینیڈا کے ٹی وی چینل ویژن آف پاکستان، برطانیہ کے ٹی وی چینلز چینل ایسٹ، ٹی وی ایشیا، امریکہ کے ٹی وی چینلز این بی سی، اے ٹی وی اور اے آر وائی متحدہ عرب امارات، ریڈیو پاکستان، ایف ایم 100، ایف ایم 101، وائس آف امریکہ، ریڈیو ابو ظہبی، ریڈیو کینیڈا، ریڈیو ڈنمارک، ریڈیو بریڈ فورڈ اور بی بی سی ریڈیو برطانیہ شامل ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور عالمی بھائی چارے کے فروغ کے لیے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی ہدایت کے تحت سن 2000 عیسوی سے ہر سال برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں آدم ڈے منایا جاتا ہے۔
خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے 2013 عیسوی میں ایک اور ماہنامہ قلندر شعور کا اجرا کیا۔ بابا جان ہم نے سلسلہ عظیمیہ کے اراکین کی رہنمائی کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط کو امام سلسلہ کی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیا۔ قلندر بابا اولیاء کی حیات میں ہی چند اراکین سلسلہ ہر جمعے کے دن بعد نماز مغرب 1D1/7 ناظم آباد میں جمع ہو کر مراقبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے مراقبہ کی اس محفل کو توسیع دی اور مراقبہ سے پہلے درس کا آغاز کیا۔ محفل مراقبہ میں عظیمی صاحب تصوف اور روحانی علاج سے متعلق کسی موضوع پر خطاب فرماتے اور خطاب کے بعد حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ اس محفل مراقبہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1985 عیسوی کے آخر میں محفل مراقبہ کا مقام تبدیل کیا گیا۔ اب محفل مراقبہ D32 بلاک اے نارتھ ناظم آباد میں منعقد ہونے لگی۔ سرجانی ٹاؤن کراچی میں مرکزی مراقبہ ہال کا سنگ بنیاد 1988 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس کے بعد محفل مراقبہ مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن میں منعقد ہونے لگی۔ سلسلہ عظیمیہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عظیمی صاحب نے کراچی، اندرون پاکستان اور بعد ازاں بیرون پاکستان کئی سفر کیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مراقبہ ہال قائم کیے۔ کراچی سے باہر مراقبہ ہال حیدرآباد اور راولپنڈی میں قائم ہوئے۔ اس کے بعد کئی شہروں میں مراقبہ ہال بنائے گئے۔ پاکستان سے باہر سب سے پہلے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے UK میں مراقبہ ہال قائم کیے۔ پھر UAE، امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے کئی ممالک میں مراقبہ ہال قائم کر کے ان کے نگراں مقرر فرمائے۔ بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید تعلیمی اور ترغیبی ذرائع سے بھی کام لیا۔ ان کی ہدایت پر 5 بین الاقوامی کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا، جن میں اسکالرز، دانشور اور ممتاز خواتین و حضرات نے مقالے پیش کیے۔ علاوہ ازیں 1994 عیسوی سے ہر سال سلسلہ عظیمیہ کے سالانہ اجتماع میں روحانی ورکشاپ کے انعقاد کا آغاز کیا گیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے روحانی علوم کو ماورائیت اور پر اسراریت کے محدود دائروں سے نکال کر اسے ایک علمی، منطقی اور سائنسی انداز میں پیش کیا۔ ان کا طرز تحریر بہت سادہ اور منطقی یعنی لاجیکل ہوتا تھا۔ یہ طرز تحریر دل کو بہت بھاتا تھا اور ذہن کو متاثر کرتا تھا۔ سلسلہ عظیمیہ میں آنے والے زیادہ تر لوگ ان تحریروں سے متاثر ہو کر سلسلے میں آئے۔ پاکستان میں نوجوان نسل اور خواتین نے بہت توجہ سے حضرت عظیمی صاحب کی باتوں کو سنا اور نوجوانوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں سلسلہ عظیمیہ میں شمولیت اختیار کی۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے خواتین کو ان کے حقوق کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے روحانی معاملات میں خواتین کی شمولیت کے لیے تحریر و تقریر کے ذریعے بھرپور کوششیں کیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے خواتین کو ان کی روحانی صلاحیتوں سے آگاہ کرنے اور اسلامی تاریخ کی برگزیدہ خواتین کے تذکرے کے لیے ایک کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین بھی تحریر فرمائی۔ ان کی رہنمائی میں کئی شہروں میں خواتین کے لیے علیحدہ مراقبہ ہال کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ آپ علم حاصل کیجئے، سائنس پڑھیے، ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں جائیے، تفکر کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ عظیمی صاحب کی تحریریں نوجوانوں کو تفکر پر ابھارتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ اصل ورثہ علم ہے۔ بابا جان نے فرمایا کہ مسلمانوں کو موجودہ دور میں اپنا مقام بنانا ہے تو انہیں ریسرچ میں مصروف ہونا ہوگا۔ حضرت خواجہ صاحب نے بار بار فرمایا کہ قرآن میں تفکر کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تفکر کیجئے، معاشرے میں اپنا ایک مقام بنائیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کیجیے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرنا سیکھیے۔ قیامت میں آپ سے اور آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو جو وسائل دیے گئے ہیں ان کے استعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تصوف اور روحانی علوم کے میدان میں سلسلہ عظیمیہ اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی خدمات پر کئی افراد نے تھیسس تحریر کیے جن پر انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔ ان میں سلسلہ عظیمیہ اور اس کی علمی اور سماجی خدمات کے تحقیقی جائزے پر وقار یوسف عظیمی صاحب نے سن 2006 عیسوی میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے سماجی خدمات کے شعبے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ مختلف شہروں میں مراقبہ ہالز کے ذریعے خدمت خلق کے کاموں کا آغاز کیا۔
1990 کی دہائی سے مرکزی مراقبہ ہال کراچی میں روحانی علاج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ادارہ روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے روحانی فون سروس کا آغاز ہوا۔ روحانی علوم اور تصوف کی تعلیم کے لیے بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے قلندر شعور اکیڈمی قائم کی، جو سال ہر سال سے طالب علموں کی روحانی تشنگی دور کرنے میں مصروف ہے۔ بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا کہنا تھا کہ بندہ کسی بڑے کام کو شروع کرنے کے لیے اللہ کے بھروسے پر ابتدائی قدم اٹھا لے تو قدرت کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ بابا جان کی زندگی میں یہ حقیقت واضح طور سے نظر آتی ہے۔ آپ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے بہت محدود وسائل سے کام شروع کر دیا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور اس کام کے لیے وسائل فراہم ہو گئے۔ اخبارات میں کالموں کی اشاعت، ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ کی اشاعت، مرکزی مراقبہ ہال اور دیگر مراقبہ ہالز کی تعمیر اور کئی دیگر پروجیکٹ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ عوام الناس کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے سرجانی ٹاؤن میں اسپورٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک ڈسپنسری قائم کی گئی۔ برقیہ میموریل ہسپتال کا قیام عمل میں آیا۔ مراقبہ ہال کے قریب ایک وسیع و عریض مسجد عظیمیہ جامع مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو ان کے پیر و مرشد امام سلسلہ عظیمیہ حضرت قلندر بابا اولیاء نے سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کی اشاعت کا جو فریضہ سونپا تھا، وہ اپنی آخری سانسوں تک اس فریضے کو ادا کرنے میں تن من دھن سے مصروف رہے۔ عمر کے آخری حصے میں جسمانی ضعف اور علالت کے باوجود ان کے عزم و ارادے میں کوئی کمزوری نہیں آئی اور وہ اس مشن کو انجام دینے میں مصروف رہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مسلسل تحریر، تقریر اور درس کے ذریعے عوام الناس اور سلسلہ عظیمیہ سے وابستہ افراد کو سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات اور فکر و نظریات سے آگاہ کرتے رہے اور اس کی تفہیم اور وضاحت فرماتے رہے۔ اس معاملے میں انہوں نے علالت کی پرواہ کی اور نہ جسمانی کمزوری کو خاطر میں لائے۔ جنوری سن 2025 میں قلندر بابا اولیاء کے سالانہ یوم وصال کی تقاریب میں شرکت کے بعد حضرت بابا جان خواجہ شمس الدین عظیمی کی طبیعت میں عزم ہلال پیدا ہوا۔ 1 فروری سن 2025 کو ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ تقریباً 3 ہفتوں کی علالت کے بعد 21 فروری سن 2025 کو آپ کی روح پرفتون نے جسم کو خیر باد کہا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پاکستان اور بیرون پاکستان حضرت بابا جان کے وصال کی خبر لوگوں میں انتہائی رنج و غم اور صدمے کا باعث بنی۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ علماء، ممتاز دانشوروں، معروف سماجی شخصیات، علم دوست افراد اور تصوف سے وابستہ لوگوں نے اس سانحے پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ نامور شخصیات نے بابا جان کے صاحبزادے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کو تعزیتی پیغامات ارسال کیے، جن میں بابا جان کی علمی، روحانی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے وصال کو موت العالم، موت العالم کے مترادف نقصان قرار دیا۔ بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے اپنے پیچھے اسلامی تعلیمات اور علم باطن یعنی تصوف سے متعلق ایک بہت بڑا ورثہ چھوڑا ہے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے سلسلہ عظیمیہ کو ایک ادارے کی شکل دی ہے۔ بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے اپنی زندگی ہی میں صاحبزادہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کو سلسلہ عظیمیہ کی فکر اور تعلیمات کے فروغ کے کام میں شامل فرما لیا تھا۔ وقتاً فوقتاً انہیں اہم ذمہ داریاں بھی تفویض کرتے تھے۔ جنوری سن 2025 میں بابا جان نے اپنے بیٹے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء کے سالانہ عرس کے موقع پر 26 جنوری سن 2025 کو ہونے والی روحانی ورکشاپ بعنوان روح اور جسم کے لیے میرے عزیز فرزند ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی نے یہ مختصر رسالہ لکھا ہے۔ اس فقیر نے اس رسالے کے مندرجات سنے ہیں اور بعض مقامات پر اس میں ترمیم و اصلاح کی ہے۔ الحمدللہ عزیز از جان برخوردار ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کی تحریروں میں قلندر بابا اولیاء کی تربیت کا اثر اور ان کا فیض نظر آتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے افکار اور تعلیمات کے فروغ میں دل میں عزیز برخوردار ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی نے جو خدمات انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشیں، آمین۔ فقیر خواجہ شمس الدین عظیمی، خانوادہ سلسلہ عظیمیہ، جنوری سن 2025 ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی اراکین سلسلہ عظیمیہ میں وہ معتبر ہستی ہیں جنہیں براہ راست سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء سے
اور سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی سے تربیت ملی۔ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کو اللہ تعالی نے فہم و فراست کے علاوہ تحریر و تقریر کا ملکہ بھی عطا کیا ہے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء نے انہیں بھائی جان کہہ کر بلایا۔ بابا صاحب کا عطا کردہ لقب ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کی معروف شناخت بن گیا۔ سلسلہ عظیمیہ کے سب اراکین بہت محبت کے ساتھ انہیں بھائی جان کہتے ہیں اور اپنا بہت عزیز بھائی سمجھتے ہیں۔ محترم بابا جان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی ہیں۔ آپ اپنے محترم والد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اور حضرت محمد عظیم برقیہ کے مشن کی خدمت میں دل و جان سے مصروف ہیں۔ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی اپنے بلند مرتبہ والد کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں، میرے والد کی شخصیت کو صرف 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو ہم کہیں گے علم، خدمت، مراقبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قلندر بابا اولیاء کے فیض یافتہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے نور نظر بھائی جان ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کی سربراہی میں سلسلہ عظیمیہ کے ذریعے تصوف کی درخشندہ روایات دنیا بھر میں متعارف ہوں، سلسلہ عظیمیہ کے ذریعے علم الاسماء کی زیادہ سے زیادہ تعلیم و تفہیم ہو، اراکین سلسلہ عظیمیہ علم نافع کے ذریعے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے عامل اور تابع بنیں، علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کے عامل بن کر اپنی روحانی صلاحیتوں سے زیادہ کام لینے والے بنیں۔ آمین۔